سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام علیکم علینا سسٹر، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے آپ اچھی ہوں گی اور بہت خوش ہوں گی۔ علینا سسٹر، میں نے آپ سے 1 مہینہ پہلے وظیفہ لیا تھا اور مون اسٹون لیا تھا، تو مجھے اس کا آپ کو فیڈ بیک شیئر کرنا تھا کہ میرے ساتھ جو میریکل ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو میں بہت ڈر رہی تھی کہ آپ سے وظیفہ لے رہی ہوں، میں مون اسٹون لے رہی ہوں تو اس سے پتہ نہیں فائدہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، لیکن کچھ امید یہ بھی تھی کہ آپ کی ریویوز میں دیکھتی تھی، فیڈ بیک دیکھتی تھی واٹس ایپ پہ اور آپ کی کمیونٹی پوسٹ پہ، تو مجھے کافی امیدیں تھیں آپ سے، لیکن بس ایک ڈر سا لگا رہتا تھا کہ یہ پتہ نہیں یہ سچ ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اللہ کر کے بس آپ سے وظیفہ لیا اور مون اسٹون لیا، اور الحمدللہ آج میرے ساتھ بھی میریکل ہو چکا ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ پہلے تو سوچا نہیں تھا کہ میں اپنی میریکل اسٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، مجھے امید نہیں تھی بالکل بھی، لیکن اللہ نے ایسا معجزہ کیا میرے ساتھ کہ آپ کی بدولت اور آپ کے وظیفے سے آج میں اپنی میریکل اسٹوری شیئر کروں گی۔ تو یہ ہوا تھا کہ علینا سسٹر کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، اپنے مطلب کالج کے ٹائم سے ہی پسند کرتی تھی، لیکن میرا گھر والے بڑے اسٹرکٹ تھے کیونکہ وہ کاسٹ کے باہر کبھی شادی نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے جس سے مطلب محبت کی تھی ان کی کاسٹ الگ تھی اور ہماری کاسٹ الگ تھی، تو میری مما سے میں نے ایک دن ایسے ہی پوچھا کہ ہم کاسٹ کے باہر کبھی شادی کر سکتے ہیں، تو میری مما نے مجھے سختی سے منع کیا کہ کاسٹ کے باہر آپ کے پاپا کبھی نہیں مانیں گے شادی کے لیے۔ تو میں بہت اداس ہو گئی تھی، بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ اگر میں پسند کرتی ہوں جیسے میری اس سے شادی نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گی، میں جینا چھوڑ دوں گی، بس ایسے ایسے خیال آتے تھے میرے دماغ میں۔ لیکن یہ ہے کہ میں بہت دعائیں کرتی تھی اللہ سے کہ بس اللہ اب تو ہی ہے، تو ہی کرا سکتا ہے میری شادی، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی یہ پاسبل نہیں تھا کہ میرا کام ہو جاتا، کیونکہ ہمارے خاندان میں بہت اسٹرکٹنیس ہے کاسٹ کو لے کر، ایک کاسٹ کے باہر کبھی کوئی شادی نہیں کرتے۔ اور میں نے جس سے محبت کی تھی وہ شیعہ تھے، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سنی جو ہوتے ہیں کبھی شیعہ میں شادی نہیں کرتے، تو بس ایسا معاملہ تھا ہمارے بیچ۔ محبت بھی دیکھو کہاں جا کے ہوئی تھی، شیعوں میں۔ تو بس میں چاہتی تھی کہ میری بس اسی سے شادی اور کسی سے شادی نہیں ہو، ورنہ میں نے یہی تہیہ کر لیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی اگر میری اس سے شادی نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے پتا تھا میرے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ لیکن بس دعاؤں پہ یقین تھا کہ چلو دعائیں بھی اللہ سے مانگتی ہوں، کیا پتہ اللہ میری کبھی نہ کبھی تو سن لے۔ لیکن ایک دن ہوا یہ کہ میں اپنی دوست کے ساتھ اپنی یہ شیئر کر رہی تھی اسٹوری کہ میں پسند کرتی ہوں، وہ لڑکا شیعہ ہے، تو اس نے مجھے آپ کا چینل سجیسٹ کیا کہ وہ آپ کا چینل دیکھیں اور پھر وہاں پر جو بھی مطلب آپ کے جو میریکل اسٹوریاں وغیرہ ہیں جو آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں ریئل، جو لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، تو وہ میں نے دیکھی، تو مجھے کافی موٹیویشن ملی اس ویڈیو کو دیکھ کر، کیونکہ ایک امید جاگ گئی تھی کہ کیا پتہ جیسے لوگوں کے ساتھ معجزے ہوئے ہیں میرے ساتھ بھی ایسے ہی معجزہ ہو جائے اور میرے گھر والے مان جائیں۔ تو میں نے بھی پھر آپ سے کانٹیکٹ کیا، پہلے تو میں نے بہت کوشش کی آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی، تو آپ شاید بیزی بہت تھی تو آپ نے رپلائی نہیں کیا، لیکن میں آپ کو میسج کرنا نہیں چھوڑتی تھی، میں ڈیلی آپ کو میسج کرتی تھی تاکہ کبھی نہ کبھی تو آپ رپلائی کریں، کیونکہ آپ بیزی بہت تھی۔ تو پھر آپ نے 1 ہفتے بعد مجھے رپلائی کیا اور میں نے پھر آپ سے اپنی ساری سچویشن شیئر کی، تو آپ نے مجھے یہی بولا کہ آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ فکر نہیں کریں۔ آپ نے مجھے بہت تسلی دی، بہت دلاسا دیا، اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ نے اتنا مطلب مجھے سپورٹ کیا،
پڑھنا کوئی ہوتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے پسند کی شادی کی یہ وہ، لیکن آپ نے میرا ساتھ دیا ہمیشہ، اور پھر آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو میں وظیفہ دوں گی اور ایک آپ کو مون اسٹون دوں گی جس سے آپ کی لائف بدل جائے گی، اور واقعی ہی میری لائف اس دن کے بعد سے بدل گئی۔ جس دن آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا، جس دن آپ نے مجھے مون اسٹون دیا تھا، وظیفہ کرنے کے بعد 40 دن بعد میرے ساتھ جو میریکل ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ نے جب مجھے وظیفہ دیا تھا میں نے اسے پراپر جیسے اس کے مطلب رولز ہوتے ہیں اس کے مطابق وظیفے کو کیا، جیسے جیسے آپ نے مجھے گائیڈ کیا تھا میں نے ویسے ویسے وظیفہ کیا۔ آپ نے مجھے بتایا کہ ٹائم ٹو ٹائم کرنا ہے، کتنا ٹائم کرنا ہے، وہ سب میں نے کیا۔ میں نے ذرا بھی آلکسی نہیں کی، نہ ہی کبھی وقت سے پہلے کیا تھا نہ ہی وقت کے بعد کیا تھا، آن ٹائم کیا تھا، اور وظیفہ کو لے کے میں بہت زیادہ سیریس تھی اور اپنے ٹائم پہ وظیفہ کرتی تھی۔ تو شاید یہ بھی کچھ بات ہے جو میری دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی کہ میں نے وظیفے کو اس کے رولز کے مطابق کیا۔ تو یہ ہوا کہ 40 دن کا آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا، ٹھیک 40 دن بعد 40 دن ہو گئے تھے، میں ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں معاوضہ ہوتا یا نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے کوئی آثار نہیں دکھ رہے تھے ایسا، یا پھر کوئی چینجز نہیں دکھ رہے تھے۔ لیکن 40 دن کے 3-4 دن بعد ہی ایسا ہوا کہ میں نے اپنا ہمت کی کہ میں اپنی امی کو بتاؤں کہ میں کس کو پسند کرتی ہوں، کیونکہ ایک وہی میرے ساتھ کلوز تھی، کیونکہ میں پاپا کو نہیں بتا سکتی تھی، پاپا میرے بہت اسٹرکٹ تھے۔ تو میں نے اپنی امی کو ایک دن بٹھایا اور میں نے ان سے بولا کہ اگر میں آپ کی بیٹی ہوں نا تو آپ کو میری ایک خوشی ماننی ہوگی، ایک میری خواہش ہے جو آپ کو پوری کرنی ہوگی۔ تو میری امی میری ہر خواہش پوری کرتی تھی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ خواہش ایسی ہو تمہاری جو مانی بھی جائے۔ تو انہوں نے بولا، میں نے کہا انہیں کہ خواہش ایسی نہیں ہے لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ تو پھر میں نے ان کو ساری سچویشن بتائی۔ تو پہلے تو انہوں نے مجھ پہ بہت غصہ کیا کہ تمہیں جب پتہ ہے کہ ہم برادری کے باہر شادی نہیں کرتے تو پھر تم نے وہی کام کیا۔ تو میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں کالج سے اسے پسند کرتی ہوں، وہ بھی میرے ساتھ سیریس تھے، میں بھی ان کے ساتھ سیریس تھی۔ ان کے گھر والے تو راضی تھے، ان کو کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے، کیونکہ ہماری کاسٹ میں بہت مسئلہ ہے کہ ہم کاسٹ کے باہر شادی نہیں کرتے۔ تو میں نے امی کو سمجھایا، امی سے میں نے بہت منتیں کی، میں ان کے آگے رونے لگ گئی بہت برا، لیکن وہ کہتے ہیں نا ماں سے کبھی اولاد کا درد نہیں برداشت ہوتا۔ تو انہوں نے بولا چلو صحیح ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی جہاں تک میرے لیے ہو سکے گا، لیکن اگر یہ ناممکن ہوا تو اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو میں نے بولا ہاں امی آپ قدم تو بڑھاؤ، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کچھ مجھے وظیفے کا بھی سہارا تھا کہ انشاءاللہ وظیفہ میں کر رہی ہوں تو میرے ساتھ میں کوئی نہ کوئی میریکل ہوگا، کیونکہ اللہ نے بس ایک جہاں تک امی سے میری بات ہو گئی تھی تو اللہ نے یہ بھی ایک وظیفے کے تحت مجھے امید دی تھی کہ میں امی سے بات کروں، ورنہ کبھی میری ہمت نہیں ہوئی تھی امی سے بات کرنے کی ایسی۔ تو پھر میری مما نے میرے بابا سے بات کی ساری، تو میرے بابا نے کافی مطلب اس بات پہ لڑائی کی، بحث کی، اور مجھ سے تو وہ بات ہی نہیں کرتے تھے بالکل بھی، انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی کہ میں نے ان کے مرضی کے خلاف کسی سے محبت کی، تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن بس میں نے صبر کیا، میں بہت روتی تھی، میرے باپ مجھ سے ناراض تھا، لیکن بس صبر کیا میں نے۔ تو بس صبر کرنے کے بعد یہ ہوا کہ پاپا نے ایک دن مجھے بٹھایا اور بولا کہ تمہاری آخری اور پہلی یہی خواہش ہے کہ تم نے وہیں شادی کرنی ہے۔ میں نے پاپا کو بولا پاپا اگر میری شادی یہاں نہیں ہوئی تو میں کہیں شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے محبت کی ہے، میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ تو میرے پاپا نے مجھے بڑا سمجھایا، لیکن بس نہیں میرے دماغ میں آتی تھی وہ باتیں، کیونکہ مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا تھا، میں نہیں چاہتی تھی میں کسی کا دل دکھاؤں اور میں بھی اپنی زندگی برباد کروں اور کسی اور کی بھی۔ میں نے پاپا کو آخری ٹائم تک یہی بولا کہ پاپا میں نے شادی کرنی ہے تو وہیں کرنی ہے۔
تو پاپا نے مما سے بات کی، مما نے بھی انہیں سمجھایا کہ کب تک آپ برادری میں رہ کے شادیاں کریں گے، بچوں کی اپنی بھی مرضی ہوتی ہے، یہ ہے وہ، پاپا کو بہت سمجھایا امی نے۔ تو خیر پاپا نے اس بات کے لیے راضی تو ہو گئے، لیکن انہوں نے بولا پہلے میں لڑکی کو دیکھوں گا، اگر لڑکا تمہارے لیے قابل ہوا تو میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ تو وہ جیسے ہی مطلب ملے، میں جسے پسند کرتی تھی ان کے گھر والوں سے ملے، تو ان کو کافی اچھے لگے وہ لوگ، اور کافی شریف لوگ تھے وہ لوگ۔ تو میرے پاپا نے کہا کہ بیٹی میں صرف تمہارے لیے ہاں کر رہا ہوں، لیکن یہ تھا کہ ہم نے کسی رشتہ دار میں، خاندان میں نہیں بتایا تھا کہ یہ لوگ شیعہ ہیں۔ پھر جب شادی ہو گئی، سارا کچھ ہمارا ہو گیا الحمدللہ۔ اس وظیفے کے تحت بس مجھے بہت امید تھی اس وظیفے سے، اور الحمدللہ علینا سسٹر کی وجہ سے میرا سارا بگڑا ہوا کام بن گیا۔ تو یہ بس شادی ہوئی، پھر جا کے پتہ چلا کہ یہ لوگ شیعہ ہیں، تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے پاپا نے کی تھی شادی، میرے پاپا راضی تھے، میرے ماما راضی تھی، تو کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا۔ تو بس کسی نے کچھ بھی نہیں بولا، اور الحمدللہ میں آج بہت 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 زیادہ خوش ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ بس اسی وجہ سے ایک بس امید کھو دی تھی میں نے کہ میری شادی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وظیفوں میں بھی آج بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر وظیفے کو دل سے کیا جائے، ان کے رولز کے مطابق کیا جائے، تو وظیفے بہت کچھ کرا سکتے ہیں۔ تو میں یہی بس بولوں گی کہ اگر میرے جیسے لوگ جن کی میری طرح سٹوری ہے، تو وہ نا امید نہ ہو، علینا سسٹر سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے بگڑے ہوئے کام سولو ہو جائیں گے۔ اور پہلی بات، اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اللہ سے نا امیدی بہت بری چیز ہے۔ میں نے کبھی اللہ سے نا امیدی نہیں کی تھی۔ اللہ سے مجھے یہی امید تھی کہ میرا ہوگا، اور اللہ نے کرایا۔ تو بس اللہ پہ یقین رکھے گا، وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے بھی جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ علینا سسٹر، میری یہی اسٹوری تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ یہ میری جو وائس ہے لوگوں تک پہنچائیں گی، اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گی۔ تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ کبھی ایسا موقع ملا کہ مجھے کوئی کسی کی ہیلپ کرنی ہوئی تو میں ضرور اس کی ہیلپ کروں گی، اور آپ تک اسے لے کر آؤں گی، کیونکہ آپ کے وظیفے واقعی پاورفل ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسی طاقت دی ہوئی ہے۔ تو بس اللہ دعاؤں میں یاد رکھے گا آپ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ ایسے ہی نیک کام کرتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا علینا سسٹر۔ اللہ حافظ۔